اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک میں اپنی اہل بیت کو شامل فرمایا۔ فرمایا لا تصلوا علی الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصواعق المحرقة۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا۔ عرس پاک کے بڑے مجمع میں تشریف رکھنے والوں، مجاہدوں، اللہ آپ کو فقیریاں عطا کرے، اللہ آپ کو درویشی عطا کرے۔ اہل بیت کی مجلس میں بیٹھنا ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہوندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا۔ فرمایا مجھ پر ادھورا درود نہ پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ مجھ پر ادھورا درود، کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ سیدی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں تم میں سے اکثر کو دیکھتا ہوں وہ درود پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، رک جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، سیدی یا رسول اللہ کس طرح پڑھیں؟ فرمایا جو درود میری بارگاہ میں اور میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہے وہ اس طرح ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں امت کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گو کروڑوں عیب اور نقص ہر انسان کے اندر، میرے اندر بھی موجود ہیں، کوئی بندہ 100% نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح آج ملک کے اندر ہماری جو عظیم نشانیاں تھیں ان میں آگ لگائی گئی، گہراؤ جلاؤ کرنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھایا ہے۔ فرمایا جو صوفی ہیں، درویش ہیں، مومن ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اس کے سارے گناہ مٹا کے ان کو پہلے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ معافی مانگے، معافی مانگے۔ من حیث القوم، ہم گناہ کی طرف مائل ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ میں اپنے سارے وطن کے لوگوں سے کہتا ہوں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر برکت چاہتے ہو، اگر عظمت چاہتے ہو تو درود میں میری آل کو شامل رکھو۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمایا اب اس میں تھوڑا اضافہ کرو، اس میں صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت، تمہاری عظمتوں اور شانوں کو کیسے بیان کیا جائے؟ جب تک نماز میں تم پہ درود نہیں پڑھا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی، اور کوئی عبادت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کے بغیر، درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل، باقی کوئی عبادت مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا سبق کہ جب بھی آپ نے درود پڑھنا ہے تو نماز والا درود، باقی بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں سارے محترم ہیں، محتشم ہیں،
چاہے وہ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقش بندی ہیں، سوروردی ہیں، اویسی ہیں، کلندری ہیں، مجذوبی ہیں، شاذلی ہیں، شتاری ہیں، یہ سارے جو ہے نا صوفیاء جو ہیں یہ مخلص لوگ ہیں، یہ محبت والے لوگ ہیں. ان سب کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں یہ ان پہ چلنا چاہیے، ان میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اہل بیت کے معاملے میں یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کی محبت ہم پہ فرض ہے، ان کی محبت ہم پہ فرض ہے. حضرات، اس حدیث کے بعد میں اپنی اور ساری ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں قوم عاد کے اندر یہ خرابی تھی، قوم سمود کے اندر کسی کے لین دین کے معاملات تھے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کوئی ترازو کے اندر خرابی کرتے تھے. جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو قوم لوط تھی، ان کے اندر اغلام بازی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہر قوم کے اندر جو نا پائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. لیکن جو امت مسلمہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، تم بہترین امت قرار دیا. فرمایا تم اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو. یہ بھی ہم آج عرس پاک سادات بخاریہ بڑی خانقاہ شریف میں اپنی اصلاح کے لیے ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. کون ہے انشاءاللہ العزیز. یہ کسی پہ نکتہ چینی، کسی پہ تنقید نہیں ہے. عرس پاک کے اس عظیم مجمع میں ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت مختصر وقت میں. ہمیں معلوم نہیں کہ مسلم کس کو کہتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں. مسلم عربی زبان کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے. کس کو؟ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں چھید کر کے اس کے اندر نکیل ڈالی جاتی ہے. ناک کو چھید کر کے نکیل ڈالی گی، وہ نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو. جس اونٹ کی نکیل مہار ناک میں رسی ڈال کر، کڑا ڈال کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم کہا جاتا ہے. وہابی سنی شیعہ کو چھوڑو. سدن بینس ملک چودھری راجہ، علامہ اقبال نے، میں اپنے سے کہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، خدا کے بندو ذرا یہ تو بتلاؤ مسلمان بھی ہو. وہابی سنی بعد میں ہے. جب ہمارا کسی کفار سے بد اتوار سے مقابلہ ہوگا تو وہ فرقے نہیں دیکھیں گے، وہ ذات پات نہیں دیکھیں گے. یہ اذان پڑھنے والے ہیں، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. پڑھو نا، ایمان تازہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی ایسا اونٹ جو بے مہار نہیں ہے، ایسا اونٹ جو بے مہار نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے جس طرف چاہے نہیں جا سکتا، جس کا دل چاہے منہ نہیں مار سکتا، جہاں دل چاہے منہ نہیں مار سکتا، جہاں دل چاہے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. وہ اپنی آنکھیں ہر طرف نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنی زبان ہر طرف نہیں چلا سکتا. یہ مسلم کا مطلب ہے. دوستو، میں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر جب چاہے نہیں چل سکتا، جب تب چلتا ہے جب مہار تھامنے والا اس کو چلاتا ہے. وہاں رکتا ہے جہاں اونٹ کا تھامنے والا اس کو روکتا ہے. وہاں چڑھتا ہے جہاں چڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. وہاں گردن اٹھاتا ہے جہاں گردن اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے. اپنی نگاہوں کو گرا دیتا ہے. وہاں اٹھاتا ہے جہاں مالک کی مرضی ہوتی ہے. اس کو مسلم کہا جاتا ہے. بولیے، اسے مسلم کہا جاتا ہے. اس طرح صحیح معنوں میں مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کا مالک و مختار نہیں ہے. بولو، اپنی مرضی کا مالک و غدار نہیں ہے، باغی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے. جب چاہا، جہاں چاہا، جس وقت چاہا اس طرف منہ مار لیا، لوگوں کا مال اٹھا لیا، لوگوں کے حقوق غصب کر لیے،
लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत होकर बैठ गया, लोगों की चीज़ों को उड़ा लिया, धोखे से लोगों के माल और मता पे कब्जा कर लिया, जहां चाहा जब चाहा चल पड़ा, जिस तरफ मुंह उठाया निकल पड़ा, जिस तरफ जी में आई नजरें उठाई, जिस तरफ जी में आई जो कुछ मर्जी करता फिरा। वो मुस्लिम नहीं है, बोलो वो मुस्लिम मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम कौन है? मैंने आयत पेश की, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफिजू फुरूजहुम। अन-नूर के अंदर फरमाया मुस्लिम वो है वो जो अपनी निगाहों को नीचे रखता है और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है। उर्से पाक में आने वालों, मेरी बातों को नोट करो। लंगर का टाइम है लेकिन रूहानी रंगल बड़ा जरूरी है। उम्मत बिखरी हुई है, उम्मत आज ज़बानें खुली हुई हैं, ज़बानें तान दराज हो चुकी है। जब कोई चाहता है, जहां चाहता है, सरे आम एक दूसरे की इज्जतें नीलाम करते फिरते हैं। फरमाया वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। आप सुन रहे हैं? हाथ बुलंद करो ना। हाथ तो बड़े दूर की बात है, हाथ तो बड़े, हाथ से डंडा मारना, हाथ से बम ब्लास्ट करना, हाथ से तीली लगाकर इमारतों को जलाना, गिराव जलाव करना, यह तो बड़े मुसलमान को यह कहा गया कि अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। वादा करो आज के बाद अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं दोगे। ये उर्स पाक का पैगाम है। ये सादात बुखारिया, ये सादात बुखारिया बड़ी खनका शरीफ पीर मोहम्मद शाह साहब जिनके उर्स पे आप आए हो, उनका ये मैसेज है कि अपने हाथ और जुबान से हदीस के मुताबिक किसी को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमान अपनी निगाहों को झुका के रखने वाला, अपनी जुबान को बचा के रखने वाला होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा का जम गट्ठा है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने फरमाया लोगों चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे? बोलो ना, ऐ जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तू आ तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हजूर रहते हैं, मेरे दिल में हजूर रहते हैं। सब पुकार कर कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों नहीं? हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि हम दीन से बिल्कुल नाआशना हैं, बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल बेबहरा, बिल्कुल नावाकफ, या हमने दीन को सिर्फ मस्जिद का नाम समझा हुआ है। दीन फकत मस्जिद तक महदूद नहीं है। मेरे दोस्तों, उर्स पे आने वालों, ये अजीम इज्तिमा है। इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है। बुलंद करो ना, इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है। एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह में कमी पेशी होगी तो माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हकूकुल इबाद में अगर किसी बंदे के साथ ज्यादती की, जब तक वो बंदा माफ़ ना करे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए फरमाया कर्जे को माल गनीमत ना समझो। हम ठग लेते हैं, हमने इसको ठग लिया, और कर्जे को माल गनीमत ना समझो। खुदा की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक आपने किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया जब तक उसका कर्जा अदा नहीं किया जाता। और इरशाद फरमाया कि कर्जा शहीदों को भी माफ नहीं है। कर्जे को माल गनीमत ना समझो कि हमने से पैसे बटोर लिए, वक्ती तौर पे बड़ी खुशी है, लेकिन कब्र में वो टंगा जाता है, कब्र में उसको अजाब दिया जाता है कि तूने इस कर्जे को माल गनीमत क्यों समझा। सुनिए, तो हमने दीन को सिर्फ मस्जिद का नाम समझा हुआ है। लंबी नमाज पढ़ ली, एक माह के रोजे रख लिए, हज कर लिया, 4 पैसे रब ने दिए उससे ज़कात दे दी, और थोड़ा सा सदका खैरात करके मीडिया के आगे बयान कर दिया। फिर समझा कि अब हर चीज़ की खुली छुट्टी है, हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमां दा पज मसीती जाते हो। ये इस्लाम नहीं है।
اب کھلی چھٹی ہے، اب جو جی چاہو کرو، جو جی چاہے من چاہی کرو، جنت ہم سے بھاگ نہیں رہی، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ آپ کی نظر کرتا ہوں، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، دل میں بغض علی تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کے دبے ہیں محراب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق شمس بابے کے، وہ اس بابے کی نظر کرتا ہوں، وہ سید بابے کے، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، ارے جنت کے بادشاہ کون ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا سن لو، یہ محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، بدلے کا زمانہ لاکھ مدر، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا آقا تیری منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وما ینطق عن الہویٰ۔ فرمایا میں نے جنت کے سردار ایک حسن کو بنا دیا، ایک حسین کو بنا دیا، اب کس کی مجال ہے جو ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکے؟ روزہ بھی ہے لیکن امام جعفر صادق، وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، مرشد کامل ہیں، استاد محترم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رب کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح ہے، بولو اہل بیت کی مثال، جو اس پہ سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ میں علماء موجود ہیں، سید آل رسول موجود ہیں، کشتی نوح کیوں کہا گیا؟ نوجوانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، ان کے مرید بننے والوں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیعت توڑ دو، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ اگر سید آل رسول جن پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں تو باقی ٹھیک کس کا ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا۔ فرمایا کشتی نوح اس لیے کہا کہ طوفان آیا تھا، خارجیت رافضیت کے طوفان آئیں گے، فرقہ وریت کے طوفان آئیں گے، افراتفری ہوگی، نفسی نفسی ہوگی، ہر بندہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ اگر اس وقت بچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ میری اہل بیت نبوت ہے، میری اہل بیت کی کشتی کے ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا، ان کے مرید بن جانا، ان کے محب بن جانا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تباہی اور بربادی سے بچا لے گا۔ بات سمجھ رہے؟ اب سبحان اللہ، یہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 4 پیسے دیے، زکوٰۃ کر لی، تھوڑا سا صدقہ خیرات کیا، پھر سمجھا کہ اب کھلی چھٹی ہے جو مرضی کریں۔ مسلم لفظ یاد رکھو، نکیل، ہماری نکیل جو ڈالی گئی ہے رسی، وہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے، وہ شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہے، اور شیخ طریقت کے ذریعے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، وہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ پنجتن پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پنجتن پاک اسے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا جنت چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا اللہ کی جنت، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کون نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو جنت مل جائے گی۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو لوازمات میں سے ہے، اس کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میرے صحابہ، اب جو حاصل کلام بس اس کے بعد 2 حدیثیں اور کچھ اشعار پڑھ کے ہم دعا مانگیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ، تم نے کہا جنت نماز روزے حج زکوٰۃ سے، فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دو۔ بولیے کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی گارنٹی دو، اور محمد اور جنت محمد مصطفیٰ سے لے لو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا 2 چیزوں کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون ہیں؟ فرمایا ایک اپنی زبانوں کی گارنٹی دو۔ کس کی؟ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ پکڑ کے فرمایا، زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے جہنم کی اکثریت ہوگی۔ میں بھی اپنی زبان پہ، آپ بھی اپنی زبان کو
اپنی زبان کو ہم سب جو ہے نا اللہ رسول کے ذکر میں لگائیں گے، تبلیغ میں لگائیں گے۔ فرمایا جہنم کی اکثریت جو ہے وہ اس زبان کی وجہ سے ہوگی۔ یا رسول اللہ، بہت بڑا جذبہ، اس میں استقامت عطا کرے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عامر صاحب تشریف رکھیں، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ مرحبا مرحبا کی فرمایا ایک اپنی زبانوں کی گارنٹی دو، جسے آپ جیب کہتے ہیں، ایک اپنی زبانوں کی گارنٹی دو اور دوسرا اپنی شرم گاہوں کی گارنٹی دو۔ یہ دورائیں 15ویں صدی ہے۔ ایک اپنی زبانوں کی گارنٹی دو اور دوسرا اپنی شرم گاہوں کی گارنٹی دو۔ فرمایا جنت محمد مصطفیٰ سے لے لو۔ سبحان اللہ۔ بڑی اہم بات ہے۔ امام غزالی نے اسی زمرے میں ایک حدیث بیان کی مکاشفات القلوب کے اندر۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا۔ قبیلے کو بہت بہت مبارک۔ پیر سید اسد محمود شاہ صاحب کاظمی اپنے دست انور سے ان کو یہ پگڑی بنائیں گے۔ آپ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ یہ حافظ صاحب کو یہ تحفہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے درجے مقام اور بلند کرے، ان کو اچھا محب اہل بیت عالم دین بننے کی اللہ توفیق عطا۔ دوسرے جو حافظ صاحب ہیں وہ حافظ عواب ظفر صاحب، ان کے سارے قبیلے کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبیلے کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچے آل رسول کی نگرانی میں حفظ کرائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزلیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سب کی منزل اور سبق کو مضبوط بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار اب حافظ ایسے ہو چکے ہیں وہ صرف حافظ آ گئے، حافظ قرآن بھول جاتا ہے۔ قرآن جو ہے نا عرب کے صحرا میں جو بھاگنے والے اونٹ ہیں ان سے زیادہ بھاگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب آپ کے اور سارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ یہ سید آل رسول آپ کو پگڑی باندھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے آپ حافظ مضبوط بننے کے بعد، مسئلے سنانے کے بعد پیر اسد محمود شاہ صاحب کے مدرسے میں درس نظامی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آزاد دعا کا وقت ہے۔ پڑھیے الصلاۃ۔ ان دنوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ مزار سے باہر تشریف لائے ہوئے۔ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا، جن لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے محسوس کیا بڑی خانقاہ شریف والوں کو اور پیر محمد شاہ صاحب کو کہ وہ ہماری دستگیری فرما رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ کس کتاب؟ حمزہ شاہ صاحب نے قرآن، چودھری افتخار صاحب کے، چودھری افتخار صاحب کے والدین بہت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ مرزا طاہر صاحب کی والدہ صاحبہ، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کے والد صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ رب العالمین برادر مکرم کی والدہ صاحبہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ خالہ بسم اللہ صاحبہ فوت ہوگی، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ رب العالمین یہ سارا تحفہ، یہ سارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہم عاجز مسکینوں کی طرف سے جو کلام پاک، یہ لنگر شریف، یہ تحفہ چودھری خالد صاحب نے شروع کیا تھا، اب شعیب خالد نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ دعا کا۔ اللہ یہ سارا تحفہ سجی سجائی محفل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کرنے کے بعد بارگاہ مولا علی شیر خدا میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بارگاہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور۔ بارگاہ امام حسن، امام حسین، جنت البقیع سیدہ خاتون جنت اور تمام بقی جو 10,000 صحابہ ہیں ان کی خدمت میں، اور ابوا شریف سیدہ امینہ، احد شریف سیدہ امیر حمزہ علیہ السلام اور 70 شہداء احد کو پیش کرتے ہیں، اور جنت مالا میں